بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فری آئی ٹی ٹریننگز کے پلیٹ فارم سے اور اردو آئی ٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ محمد عمیر خالد حاضر خدمت ہے. اچھا بچوں، ہم لوگوں نے ابھی تک اپنے گزشتہ لیکچرز کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بیسکس کو ڈسکس کیا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں. ہم لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں، آئی ٹی کی کتنی طرح کی ڈومینز ہیں اور کیا اسکوپ ہے اور کیا یوز کیسز ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پر ہے. کل ہم لوگوں نے لیکچر کے اندر جو ہے نیٹ ورک کو ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی بھی نیٹ ورک بنانے کے لیے آپ لوگوں کو دو بنیادی چیزوں کا ہونا آپ لوگوں کے پاس ضروری ہے، جس کے اندر ایک کنیکٹیوٹی ہے اور ایک کمیونیکیشن ہے. کہ جب آپ لوگوں کی کنیکٹیوٹی بھی ہوگی اور کمیونیکیشن بھی ہوگی تو پھر آپ آپس میں ایکسچینج آف انفارمیشن کر سکتے ہیں، اور یہ ایکسچینج آف انفارمیشن ہی کسی بھی نیٹ ورک بنانے کا مقصد ہوتا ہے. اور پھر جو ہے نیٹ ورک کو ہم لوگوں نے اس کے فوائد دیکھے تھے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور پھر ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ لین کیا ہوتا ہے، وین کیا ہوتا ہے. دین اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے لین وین کی ڈسکشن کے بعد جو ایک بریف اوور بھی لیا تھا ڈفرنٹ ٹائپ کے نیٹ ورکس کا، جس کے اندر پین کیا ہوتا ہے، جو پرسنل ایریا نیٹ ورک کے ایک فیملی یا ایک گھر کے اندر آپ کے ملٹیپل ڈیوائسز ہیں، ان کو آپ لوگ آپس میں انٹر کنیکٹ کر لیں ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یا تصویروں وغیرہ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. اور اس طرح اسٹوریج ایریا نیٹ ورک جو ہے سین جو ہے یہ بٹوین اسٹوریج ڈیوائسز جو ہے یہ بنتا ہے. اور پھر ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جو ہے اگر آپ نے اپنے کارپوریٹ انوائرمنٹ کو، آپ نے اپنے آفس کے نیٹ ورک کو گھر سے بیٹھ کے ایکسیس کرنا ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں نے کل ڈسکس کی تھی. دین اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ورک گروپ کا اور ڈومین کا بتایا تھا کہ ورک گروپ جو ہے اس کا دوسرا نام ہے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک، اور ڈومین جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کلائنٹ سرور نیٹ ورک. ورک گروپ انوائرمنٹ میں آپ کی ریسورس مینجمنٹ ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے، جبکہ ڈومین انوائرمنٹ میں آپ کی ریسورس مینجمنٹ سینٹرلائز ہوتی ہے. ڈومین انوائرمنٹ میں ایک سرور ہوتا ہے، باقی ساری کلائنٹ مشینیں ہوتی ہیں، اور ساری کلائنٹ مشینیں جو ہیں وہ سرور کے ماتحت ہوتی ہیں، اور سرور کے ذریعے سے ساری کلائنٹ مشین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جبکہ ورک گروپ انوائرمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، سارے کے سارے ہی کلائنٹ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، کوئی سپیریئر نہیں ہوتا، کوئی جونیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ آن پریمیسز سرور جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، کہ سرور کا مطلب کیا، سرور کا مقصد کیا، کہ جو دوسروں کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ فائل سرور بھی ہو سکتا ہے آپ کا، یا ای میل سرور بھی ہو سکتا ہے، یا اینٹی وائرس سرور بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا ڈیٹا بیس سرور بھی ہو سکتا ہے. اور کلائنٹ مشینوں کے اندر جو آپ لوگوں کے پرسنل کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی ہو سکتے ہیں، ڈیسک ٹاپ بھی ہو سکتے ہیں، اسمارٹ فون بھی ہو سکتے ہیں، ٹیبلٹس بھی ہو سکتے ہیں. جو عام ہم لوگ گھروں میں ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، یہ ہمارے جو گیجٹس جو گھروں میں یوز کرتے ہیں یہ ہمارے کلائنٹ کمپیوٹرز ہیں. یا اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو ایکسیس کرنے کے لیے، اپنی لائبریری میں پڑھی ہوئی بکس کو ایکسیس کرنے کے لیے، اور اسکول کے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو کے اسکول کا اپنے اسائنمنٹ وغیرہ سبمٹ کرنے کے لیے وہ ان کے پاس کلائنٹ مشینیں ہی ہوتی ہیں. سملرلی کارپوریٹ انوائرمنٹ میں جتنے ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کلائنٹ مشینوں کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سرور جو ہے وہ آپ لوگوں کا سرور روم کے اندر، آپ لوگوں کے ڈیٹا سینٹر کے اندر پڑا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ سرور جو ہے نا یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. یا تو آن پریمیسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوں، آپ کے اپنے کمپنی کے ڈیٹا سینٹر کے اندر، آپ کے اپنے سرور روم کے اندر آپ کے ریک میں لگے ہوں. کل میں نے آپ لوگوں کو کچھ ریکس کی تصویریں وغیرہ بھی دکھائی تھی کہ ڈیٹا سینٹر کس طرح کا ہوتا ہے. اچھا، یہ آن پریمیسز سرور جو آپ کے پاس موجود ہے. سرور کی ایک دوسری قسم بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے پاس کلاؤڈ کے اوپر ہوسٹ ہو، کہ جو ہمارے انوائرمنٹ میں موجود نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں نے کسی تھرڈ پارٹی سے، کسی اور ہوسٹنگ یا سروس پرووائڈر کمپنی سے ہم لوگوں نے ایک ہوسٹنگ لی ہوئی ہے، اور ہم لوگوں نے اپنے سرورز کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کے پاس سپوز کوئی جگہ کا ایشو ہے یا کاسٹ کا ہم لوگوں کا ایشو ہے، ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں بجلی کے اوپر اپنا خرچ کرنا پڑے، یا ہمیں اپنے جو ہے یو پی ایس پہ خرچہ کرنا پڑے، یا ہمیں نیٹ ورک کے لیے جو ایک ڈیڈیکیٹڈ بندہ ہائر کرنا پڑے. اپنے اس کاسٹ کو سیو کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگ سارے کا سارا جو اپنا آئی ٹی کا انفراسٹرکچر یا آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، اور کسی کلاؤڈ کمپنی سے ہم لوگ ہوسٹنگ لے لیتے ہیں. تو جو مشہور کلاؤڈ کی کمپنیز ہیں پوری دنیا کے اندر، سب سے پہلے جو مائیکروسافٹ ہے، مائیکروسافٹ کا جو کلاؤڈ ہے وہ ازور کے نام سے، مائیکروسافٹ ایئر AZURE. دوسرا جو ہے امیزون ہے، امیزون AWS. تیسرا جو ہے گوگل کلاؤڈ ہے.
3 یہ مشہور بڑے چیمپئن ہیں. اس کے علاوہ VMware کا بھی کلاؤڈ ہے, اور جو اوریکل کا بھی اپنا کلاؤڈ ہے, سٹرکس کا بھی اپنا کلاؤڈ ہے. تو یہ تو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. پلس اس کے علاوہ آج کل جتنی ISPs ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, لائک جس طرح سے اب ہم لوگ یہاں پر UAE کے اندر ہیں, یہاں پہ UAE کے اندر جو ہے اتصالات جو ہے مین ٹیلکو کمپنی ہے, اتصالات کا بھی اپنا کلاؤڈ ہے E1C کے نام سے. تو کلاؤڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے بہت بلک کوانٹٹی کے اندر سٹوریج ہے, ان کے پاس بڑے بڑے سرورز ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں, ان کے پاس بے تحاشا ریکس ہیں. ان ریکس کے اندر ان کے پاس جو ہے کمپیوٹر بھی موجود ہیں, ان کے پاس جو ہے نیٹ ورک ڈیوائسز بھی موجود ہیں, ان کے پاس جو ہے ٹیرا بائٹس پیٹا بائٹ ایکزا بائٹ کے اندر سٹوریج بھی موجود ہے, ان کے پاس مین پاور بھی موجود ہے, ان کو UPS کا بجلی کا جنریٹر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کمپنیوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جتنے بھی سرورز کی ضرورت ہے آپ لوگ خود اپنا سرور نہ لگائیں بلکہ ہمارے سے لے لیں سر. اچھا, اب آپ کسی بھی کمپنی سے کوئی سرور خریدتے ہو, کوئی اپنے IT کے انفراسٹرکچر کو آپ آؤٹ سورس کرتے ہو یا آپ ان چیزوں کو ہوسٹ کرتے ہو کسی دوسرے کے پریمیسز میں, تو کلاؤڈ کے یہ 3 طرح کے ماڈل ہوتے ہیں. پہلا ماڈل جو ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں IaaS, دوسرا ماڈل جو ہوتا ہے کلاؤڈ کا اس کو بولتے ہیں PaaS, اور تیسرا ماڈل جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں SaaS. IaaS کا مطلب ہے انفراسٹرکچر ایز اے سروس, PaaS کا مطلب ہے پلیٹ فارم ایز اے سروس, اور SaaS کا مطلب ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس. جب ہم لوگوں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ڈسکشن شروع کی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلاؤڈ جو ہے ہمارا 2 طرح کا ہو سکتا ہے, یا پبلک کلاؤڈ ہو سکتا ہے یا پرائیویٹ کلاؤڈ ہو سکتا ہے. کسی بھی کمپنی کے پاس اپنا IT کا انفراسٹرکچر ہے, اپنا ڈیٹا سینٹر ہے, اپنا سرور روم ہے, اپنے ریسورسز ہیں, انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ کلاؤڈ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے سے ان کے امپلائیز جو ہیں ریموٹلی ڈیٹا سینٹر کو, سرور کو, IT کی سروسز کو ایکسیس کر لیتے ہیں. تو یہ کسی بھی کمپنی کا پرائیویٹ کلاؤڈ سے مراد کیا ہے, جس طرح وابڈا کا اپنا کلاؤڈ ہو سکتا ہے, کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا اپنا کلاؤڈ ہو سکتا ہے, کوئی اپنا پرسنل ڈیٹا سینٹر کے اندر اپنی چیزیں ہوسٹ کر کے خود ان سب کو مینیج کر رہا ہو. تو یہ بولتے ہیں, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ کلاؤڈ. پرائیویٹ کلاؤڈ بنانے کے لیے جو مائکروسافٹ کے جو سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک فیملی ہے مائکروسافٹ کی جس کا نام ہے سسٹم سینٹر. یہاں پہ سلائڈ میں بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, سسٹم سینٹر 2012 پرووائڈ آٹومیشن اینڈ سیلف سروس. کہ سسٹم سینٹر کے پروڈکٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا پرائیویٹ کلاؤڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پبلک کلاؤڈ جو ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک کلاؤڈ جو ہے Amazon AWS اس کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, مائکروسافٹ Azure اس کی سروس پرووائڈ کر رہا ہے, گوگل کلاؤڈ اس کی سروس پرووائڈ کر رہا ہے. اور کلاؤڈ کی جب ڈسکشن شروع کی تھی تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ کلاؤڈ ہے کیا, اور اس کی میں نے آپ کو اگزامپل ایسے دی تھی کہ جیسے آپ لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں اور جتنے یونٹس کنزیوم کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ بل پے کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ جتنے کمپیوٹ سروسز یوز کرو گے, آپ جتنی اسٹوریج یوز کرو گے, جتنی نیٹ ورک بینڈ وتھ یوٹیلائز کرو گے اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ منتھلی اپنا بل پے کر دو گے. فائدہ آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ اپنا ڈیڈیکیٹڈ سرور روم نہیں بنانا پڑا, خود سے آپ لوگوں کو ریکس نہیں خریدنے پڑے, خود سے آپ لوگوں کو PDUs یا پاور ڈسٹریبیوشن یونٹ نہیں لینے پڑے, خود اپنا UPS نہیں لینا پڑا, خود جنریٹر کا بندوبست نہیں کرنا پڑا. نیٹ ورکنگ کے جھنجٹ سے, اسٹوریج کے جھنجٹ سے آپ لوگ جو بچ گئے ہوئے. آپ نے اپنا سارے کا سارا جو ہے IT کے جتنے سرورز ہیں وہ آپ لوگوں نے کسی کلاؤڈ کمپنی کے پاس سے جو ہے اسپیس لے کے وہاں پہ آپ لوگوں نے ہوسٹ کروا دی. بنیادی جو کلاؤڈ کی قسمیں ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں, ایک پبلک کلاؤڈ اور ایک پرائیویٹ کلاؤڈ. اب پھر پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو, تو ابھی ہم لوگوں کے آگے فردر آگے جتنی ڈسکشن ابھی چلے گی وہ پبلک کلاؤڈ کے بارے میں چلے گی. پبلک کلاؤڈ کے اندر 3 طرح کے ماڈل ہوتے ہیں, انفراسٹرکچر ایز سروس, پلیٹ فارم ایز سروس اور سافٹ ویئر ایز سروس. اچھا, انفراسٹرکچر ایز اے سروس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو کیا چیز خود سے مینیج کرنی پڑتی ہے. یہ ابھی آپ لوگ اگر سلائڈ کو دیکھیں, اس کے اندر جو سیکنڈ کالم ہے, لیفٹ سائڈ سے سیکنڈ کالم ہے, اس کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ پورشن جو ہے اس کا گرین دکھا رہا ہے باٹم والا, اور کچھ پورشن جو ہے اس کا اوپر والا بلو دکھا رہا ہے. جو باٹم والا بلو گرین پورشن ہے, جس طرح فار ایگزامپل نیٹ ورکنگ ہے, اسٹوریج ہے, سرورز ہے, ورچوئلائزیشن ہے, کہ مطلب مائکروسافٹ کمپنی جو ہے انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنا لیے اور انہوں نے نیٹ ورک ڈیوائسز اپنے پاس لگا لی, بلک کوانٹٹی کے اندر انہوں نے اسٹوریج لے لی, بلک کوانٹٹی کے اندر ان کے پاس جو ہے ہائی پرفارمنس سرورز انہوں نے اپنے پاس ریک میں لگا لیے, اور انہوں نے اس کے اوپر اس کی ورچوئلائزیشن لیئر بھی بنا دی. اب انہوں نے ایک انفراسٹرکچر ریڈی کر دیا اور کمپنیز کو آفر کر رہے ہیں
کہ ہم لوگ تینوں طرح کا کلاؤڈ ماڈل آپ کو دے سکتے ہیں. ہم انفراسٹرکچر ایز اے سروس بھی دے رہے ہیں, ہم پلیٹ فارم ایز اے سروس بھی دے رہے ہیں, اور سافٹ ویئر ایز اے سروس بھی دے رہے ہیں. اب انفراسٹرکچر ایز سروس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ اپنی ایک نئی ٹریول ایجنسی جو ہے نا آپ لوگوں نے رجسٹر کی ہے. اب ٹریول ایجنسی کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو ایک ٹکٹنگ کے لیے سرور چاہیے کہ جس کے اندر آپ کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں یا آپ کے جتنے کسٹمر ہیں کہ ان سب کے ڈیٹا جو ہے نا کہ جو آپ نے ان سے پیمنٹ لی ہے اور جو آپ نے آگے ان کی ہوٹل کی بکنگ کرنی ہے یا آپ لوگوں نے جو ان کو ٹکٹس ایشو کرنے ہیں کہ آپ کا ٹکٹنگ کا وہاں پر سافٹ ویئر آپ کا چل رہا ہوگا. اور مثال کے طور پہ ایک آپ لوگوں نے ای میل کا سرور اپنی جو ہے نا چھوٹی سی ٹریول ایجنسی کے لیے آپ کو اپنے اسٹاف کے لیے ایک ای میل کا سرور چاہیے, آپ نے اپنا ای میل کنفیگر کرنا. تو آپ نے پی ٹی سی ایل سے یا اتصالات سے یا مائکروسافٹ سے یا امیزون AWS سے آپ نے انفراسٹرکچر ایز سروس کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے 2 سرور چاہیے. اب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو سرور کس اسپیسیفکیشن کے چاہیے. آپ نے بتایا کہ سپوز ہر ایک سرور کے اندر جو ہے نا 4 پروسیسر لگے ہوں اور 2 ٹیرا بائٹ اسٹوریج ہو اور ہر ایک سرور کے اندر جو ہے نا سپوز 32 GB ریم ہو, 32 GB ریم. آپ نے کہا کہ جی مجھے دونوں سرورز کے اندر چاہیے اور اس کے اندر جو ہے 2 ٹیرا بائٹ دونوں کے اندر اسپیس مجھے چاہیے اور 4 پروسیسر لگے ہوں. تو وہ کیا کریں گے, ورچوئلائزیشن آلریڈی ہوئی ہوئی ہے, وہ 2 VMs بنا کے آپ کو VMs کی ایکسس دے دیں گے. آپ کو جو ہے نا یوزر نیم پاسورڈ دے دیں گے اور ایک URL آپ کو پرووائڈ کر دیں گے کہ جی آپ اس URL کے اوپر جائیں اور یہ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ پٹ کریں اور دین اس کے بعد جو ہے آپ اپنے سرورز کو جو ہے نا وہاں سے ایکسس کر لیں. تو یہ ماڈل جو ہے کہ انہوں نے آپ کو ورچوئل مشینز دے دی. اب ورچوئل مشین انہوں نے آپ کو دے دی, اب آگے آپ کی مرضی ہے ورچوئل مشین کے اوپر جو ہے آپ نے ونڈوز 2016 انسٹال کرنی ہے یا ونڈوز 2019 انسٹال کرنی ہے یا آپ نے ونڈوز 10 انسٹال کرنی ہے. اور فار ایگزامپل اگر آپ نے ای میل سرور کنفیگر کرنا ہے تو ای میل سرور کنفیگر کرنے کے لیے پہلے آپ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرو گے اور پھر اس کے بعد ایک مائکروسافٹ کی اپلیکیشن انسٹال کرو گے, مائکروسافٹ کا ایک سرور کنفیگر کرو گے جس کا نام ہے ایکسچینج سرور. تو مطلب آپریٹنگ سسٹم بھی آپ خود سے انسٹال کرو گے, اس کو اوپر جو کوئی رول کنفیگر کرنا وہ بھی آپ لوگ خود کرو گے. اب ٹکٹنگ والے جو آپ کا سرور ہے اس کے اوپر آپ ظاہر ہے کہ اپنے ڈیٹا بیس پہلے کوئی ڈیٹا بیس سافٹ ویئر انسٹال کرو گے, چاہے وہ مائکروسافٹ ایکسیس ہے یا آپ کا SQL سرور ہے, اور پھر اس کے بعد اپنا ڈیٹا آپ سارا اس کے اندر انسرٹ کرو گے آپ, اور جو کوئی بھی آپ لوگوں کی کوئی اپلیکیشن ہے پھر آپ اس کے اوپر وہ انسٹال کرو گے. مطلب اس کے اندر کسٹمر نے جو ہے آپریٹنگ سسٹم کو بھی, ڈیٹا بیسز کو بھی, اپلیکیشنز کو بھی خود سے مینیج کرنا ہوتا ہے. مطلب کسٹمرز کو جو نیڈ بیسز کے اوپر جو ہے ورچوئل مشینز مل جاتی ہیں. اچھا کل کو اگر آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ 4 پروسیسر تو کم ہے, مجھے 4 کی بجائے 8 پروسیسرز کے اوپر جانا ہے, تو آپ اسی کمپنی کو ریکویسٹ کرو گے, وہ اسی مشین کے اندر مزید 4 پروسیسر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے. کلاؤڈ کا بیوٹی کیا ہے, کلاؤڈ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا ہائیلی اسکیلیبل ہوتا ہے. اسکیلیبل آپ لوگوں کے سامنے ایک ٹرمینالوجی میں بول رہا ہوں. اسکیلیبل کا مطلب ہے کہ جس کے اندر الاسٹیسٹی کی گنجائش ہو, جس کو کھینچا جا سکے, جس کو گرو کیا جا سکے, جس کو بقدر ضرورت بڑھایا جا سکے. تو آپ کی ضرورت پڑنے کے اوپر آپ اس کے اندر اگر ریسورسز ایڈ کروانا چاہیں آپ ایڈ بھی کروا سکتے ہیں, اگر سبٹیکٹ کروانا چاہیں تو آپ اس میں سے سبٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کلاؤڈ کا ایک فیچر ہوتا ہے کہ یہ اسکیلیبل ہوتا ہے. دوسرا کلاؤڈ کا فیچر ہوتا ہے کہ یہ ریڈنڈنٹ ہوتا ہے. ریڈنڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بیہائنڈ دا سین جو ہے نا کلاؤڈ کمپنی نے اس کا فیل اوور کلسٹر بنایا ہوا ہے. اگر مثال کے طور پہ جو کلاؤڈ پرووائڈر ہے جس سے آپ نے سروسز لی ہیں, چاہے وہ اتصالات ہے, چاہے PTCL ہے, چاہے امیزون ہے, چاہے آپ لوگوں کا مائکروسافٹ ایجر ہے, تو وہ کسی ایک ہوسٹ کے اوپر جو ہے نا آپ کی ساری ورچوئل مشینز کو نہیں رکھے گا. یا اگر فار ایگزامپل جس فزیکل سرور کے اوپر آپ کی ورچوئل مشینز اگر پڑی ہوئی تھی وہ فزیکل سرور کے ڈیمیج ہو جاتا ہے, کوئی اس کے اندر سپارک ہوتا ہے, کوئی بجلی کا کوئی ایشو بنتا ہے اور وہ پورے کا پورا ریک ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے, پورے کا پورا سرور روم کے اندر ایک پوری کیبنٹ ایک ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس کی ایک کیبنٹ کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, ایک ریک کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کسٹمر کی جو ورچوئل مشینز ہیں یا کسٹمرز کی جو سروسز ہیں وہ امپیکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے جب ہم کلاؤڈ بناتے ہیں تو ہم لوگ اس کو کلاؤڈ کو ہم لوگ کلسٹر کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ جو فزیکل جو مشینیں ہوتی ہیں ان کا ہم لوگ جو ہے نا ہائپروائزر لیئر کے اوپر ہم لوگ اس کا کلسٹر بناتے ہیں. کلسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ریڈنڈنسی قائم کرنے کے لیے کہ تاکہ اگر ایک ریک یا ایک سرور ہمارا ڈاؤن ہو بھی تو آٹومیٹکلی وہ سارے کے سارے ریسورسز کو دوسرا ہوسٹ یا دوسری فزیکل مشین ٹیک اوور کر لے اور کسٹمرز کو کسی قسم کا ڈاؤن ٹائم فیل نہ ہو.
تو کلاؤڈ کی ایک پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ اسکیلیبل ہوتا ہے, دوسری پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ ریڈنڈنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو فیل اوور بھی ملتا ہے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس کی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریموٹلی ایکسیس کرتے ہو, اوور دا انٹرنیٹ تھرو دا ویب آپ اس کو ایکسیس کرتے ہو, کہ آپ کو چل کے آفس نہیں جانا پڑتا, آپ کو خود سے موو کر کے ڈیٹا سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنے پی سی سے آپ اپنے کلاؤڈ انوائرمنٹ کو, کلاؤڈ کے انفراسٹرکچر کو آپ ایکسیس کر سکتے ہو. تو اگر آپ اپنی ورچوئل مشینز کو جو آپ نے کسی کلاؤڈ ہوسٹنگ پرووائڈنگ سروسز سے جہاں پہ آپ نے ہوسٹ ہوئی ہیں ایکسیس کر رہے ہو, ویب کے ذریعے ایکسیس کر رہے ہو, اور بقدر ضرورت آپ اس کو جو ہے اس میں ریسورسز بڑھا بھی سکتے ہو, کم بھی کر سکتے ہو, مطلب ریم انکریز کروانی ہے یا پروسیسر انکریز کروانا ہے یا اسٹوریج بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے, وہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہو. اچھا, یہ جو کلاؤڈ کا جو ماڈل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پے ایز یو گو, کہ جتنی آپ پیمنٹ کرو گے اس کے اکارڈنگ جتنا آپ یوز کرو گے, جتنے آپ جس طرح بجلی کے یونٹ کنزیوم کرتے ہیں بجلی کا بل اتنا آتا ہے, بالکل اسی طرح سے کلاؤڈ کی جتنی اسٹوریج کنزیوم کرو گے, جتنا پروسیسر کنزیوم کرو گے, جتنی نیٹ ورک بینڈویتھ یوز کرو گے, اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا آپ کا مہینے کا یا سال کا جو ہے نا آپ لوگوں کا بل بنے گا. تو پہلا ماڈل جو ہے اس کو بولتے ہیں انفراسٹرکچر ایز اے سروس. انفراسٹرکچر ایز اے سروس کے اندر کسٹمر نے خود سے ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے اپنے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر چلنے والی اپلیکیشنز کو, اس کے جو رن ٹائم ہے, اس کا جو ڈیٹا ہے, اس کی جو اپلیکیشن ہے, جو مڈل ویئر ہے. اچھا, یہ مڈل ویئر سے کیا مراد ہے, یا اس کے اوپر جو ہے جو رن ٹائم ہے اس سے کیا مراد ہے, کہ مطلب کلاؤڈ کمپنی نے آپ کو ورچوئل مشینز پرووائڈ کر دی, اب اس کے اوپر اینٹی وائرس کو پروٹیکٹ کرنا یہ اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس آپریٹنگ سسٹم پہ اینٹی وائرس آپ نے کون سا انسٹال کرنا ہے. یا انہوں نے تو آپ کو ورچوئل مشین بنا کے دے دی, لیکن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ وہ آپ کے ڈیٹا کا بیک اپ بھی کریں گے. اب اگر آپ اپنے کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو اور آپ کوئی R&D کر رہے ہو, R&D کرتے ہوئے اگر آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, تو اگر ایگریمنٹ میں نہیں لکھا تو کلاؤڈ سروس پرووائڈر اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے, تو اپنے ڈیٹا کا بیک اپ بھی آپ نے خود لینا ہے. جو مڈل ویئر ہیں, جو رن ٹائمز ہیں, آپ خود سے اس کے رسپانسیبل ہو گئے. تو جو کہہ لیں گے جی جس کے اندر کسٹمر کے پاس سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور جو کسٹمر کو زیادہ چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں, وہ انفراسٹرکچر ایز سروس کے اندر ہے. جبکہ دوسرا جو ماڈل ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پلیٹ فارم ایز اے سروس. پلیٹ فارم ایز اے سروس کے اندر جو کلاؤڈ ہوسٹنگ پرووائڈنگ کمپنی ہے وہ آپ لوگوں کو نیٹ ورک بھی, اسٹوریج بھی, سرور بھی, ورچوائزیشن بھی, جیسے انفراسٹرکچر ایز سروس میں یہ چاروں لیئرز مینیج کرتا ہے, یہ چاروں لیئرز پلیٹ فارم ایز سروس میں بھی وہی مینیج کریں گے. پلس اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم بھی, مڈل ویئر بھی, رن ٹائم بھی, یہ بھی وہی مینیج کریں گے. یعنی اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم پہ کوئی سیکورٹی پیچز انسٹال کرنے ہیں نا, تو وہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگا, بلکہ کلاؤڈ سروس جو پرووائڈ کر رہے ہیں نا, چاہے وہ اتصالات ہے, چاہے PTCL ہے, چاہے مائکروسافٹ ہے, چاہے Amazon ہے, پیچنگ ان کی رسپانسبلٹی ہے, سیکورٹی اپڈیٹس ان کی رسپانسبلٹی ہے, اینٹی وائرس مینیج کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے, ورچوئل مشین کا پیریوڈک بیک اپ لینا, یا جو بھی آپ لوگوں کے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ جی ڈیلی بیک اپ لیں گے یا اسکیڈول بیک اپ لیں گے یا انکریمنٹل بیک اپ لیں گے یا ڈفرینشیل بیک اپ لیں گے, یہ اس کمپنی کی ذمہ داری ہوگی. اب اس کے اندر کسٹمر نے کیا کرنا ہے, کسٹمر نے صرف اور صرف اپنا ڈیٹا اور اپنی اپلیکیشن کو مینیج کرنا ہے. یعنی جو آپ لوگوں کا ٹکٹنگ کا جو سافٹ ویئر ہے, وہ ٹکٹنگ کا سافٹ ویئر آپ لوگوں نے اس میں جو بھی آپ نے کالمز انسرٹ کرنے ہیں, جو کیوریز رن کرنی ہے, وہ آپ نے خود کرنا ہے, اور جو بھی آپ نے اپنا اس میں ڈیٹا انٹر کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. مطلب وہ آپ کو ایک ریڈی میڈ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیں گے, آپ کو آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں. کلاؤڈ کے اس پلیٹ فارم ایز اے سروس کے ماڈل کے اندر آپ اپنے ریکوائرمنٹ بتا دیتے ہو کہ جی مجھے ونڈوز 2019 کا ایک سرور چاہیے, اور مجھے ونڈوز 2016 کا ایک سرور چاہیے, اور مجھے ان کا بیک اپ بھی چاہیے, اور مجھے ان کے جو ہے نا اینٹی وائرس کے ساتھ مجھے یہ سروس چاہیے. مطلب اب آپ کو سیکورٹی پیچ بھی نہیں انسٹال کرنا ہے, آپریٹنگ سسٹم بھی نہیں انسٹال کرنا ہے, اینٹی وائرس بھی نہیں مینیج کرنا, بیک اپ بھی نہیں مینیج کرنا, فیل اوور کا بھی خیال نہیں کرنا, لوڈ بیلنسر بھی کنفیگر نہیں کرنا. سب کچھ جو ہے کلاؤڈ سروس پرووائڈر کر رہا ہے, صرف اور صرف آپ نے اپنی اپلیکیشن کو اور اس میں رکھے جانے والے ڈیٹا کو آپ نے مینیج کرنا ہے. یہ جو ماڈل ہوتا ہے نا, اس ماڈل کو ہم لوگ کہتے ہیں پلیٹ فارم ایز اے سروس. جو تیسرا ماڈل ہے کلاؤڈ کا, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ جی میرے پاس IT کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور نہ میں نے کوئی IT کا جو ہے نا کوئی انجینئر میں نے کوئی ہائر کرنا ہے, تو میں جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا وہ ریڈی میڈ لے لیتا ہوں مائکروسافٹ سے یا Amazon سے. مثال کے طور پہ آپ کی کمپنی کے اندر 25 لوگ کام کر رہے ہیں, اب 25 لوگوں کے لیے آپ کو ای میل کی سروسز چاہیے, یا آپ لوگوں کو 25 لوگوں کو آپس میں کمیونیکیٹ کروانے کے لیے آپ کو مائکروسافٹ ٹیم کی, یا آپ لوگوں کو اسکائی فار بزنس کی, یا پھر آپ لوگوں کو گوگل ٹاک کی آپ کو سروس چاہیے. تو جس کمپنی سے آپ ہوسٹنگ لوگے نا, انہیں کہہ دو گے کہ یار مجھے جو ہے نا
25 लोगों की ईमेल का और कम्युनिकेशन का मुझे सिस्टम दे दो कि मुझे 25 लोगों की रिक्वायरमेंट है कि 25 लोग जो है ना अपने पास ऑफिस इंस्टॉल कर लें, वन ड्राइव के ऊपर अपना डेटा स्टोर कर लिया करें, जो भी इनकी जो डेली की इनकी सेल है या जो कोई भी इनके कस्टमर के साथ, और फिर जो इन्होंने आपस में बातचीत करनी होती है, इन्हें वॉइस ओवर आईपी का कोई सोल्यूशन जो है ना कोई सॉफ्ट फोन वगैरह दे देंगे जिससे ऑडियो कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें, वेब कॉन्फ्रेंस कर लें, और ईमेल की ना इनको हर एक बंदे को 50-50 जीबी की जो है ना स्टोरेज के साथ इन्हें ईमेल की फैसिलिटी दे दें। अब इस केस के अंदर ईमेल सर्वर आपको नहीं मैनेज करना, कम्युनिकेशन सर्वर आपको नहीं मैनेज करना, आपको फाइल सर्वर आपको नहीं मैनेज करना, ये सारे के सारे कौन कर रहा है? बैक एंड के ऊपर बिहाइंड द सीन या तो इतसलात वाले कर रहे हैं, या फिर पीटीसीएल वाले हैं, या फिर अमेजोन वाले कर रहे हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंटरफेस दे दिया जाएगा, एक पोर्टल दे दिया जाएगा कि आप अपना एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड आप डालोगे, वहां पे आपके पास 25 अकाउंट आपके पास आ रहे होंगे। अब वो 25 अकाउंट आपने जिसको भी असाइन करना है, फॉर एग्जांपल एक जुबैर को असाइन कर दिया, एक साद को असाइन कर दिया, एक अहमद को असाइन कर दिया। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कंपनी छोड़ के गया, उसका आपने अकाउंट डिसेबल कर दिया, कोई बंदा अपना पासवर्ड भूल गया तो आप उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मतलब इसमें प्री डिफाइंड प्री कॉन्फ़िगर्ड हर चीज होती है। आपके पास सिर्फ एक एडमिन पैनल होता है, उस एडमिन पैनल के अंदर आपने पासवर्ड एनेबल करना है या डिसेबल करना है, पासवर्ड चेंज करना है, किसी की कुछ परमिशन किसी को आपने असाइन कर देनी, किसी की परमिशन रिवोक कर लेनी है। मतलब बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सर्वर, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे के सारे जो क्लाउड की सर्विसेज जिनसे आपने ली हैं वो कंपनी मैनेज कर रही है। और आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एडमिन पोर्टल के जरिए जो आपके जो 25 एम्प्लॉइज का जो पोर्टल है, जहां से आपने किसी यूजर को अनेबल करना, डिसेबल करना, सिर्फ आपने वो काम करना है। तो इस मॉडल को कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अच्छा, और अगर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर का कॉलम जो है ना ये इंडिकेट कर रहा है आपके ऑन प्रीमिसेस सर्वर को, कि अगर जो है आपके पास ऑन प्रीमिसेस जो है ना आपके अपने डेटा सेंटर के अंदर आपके अपने सर्वर्स लगे हुए हैं, आपके अपने रैक्स के अंदर, वहां पे नेटवर्किंग भी आपने खुद मैनेज करनी है, स्टोरेज भी खुद मैनेज करनी है, सर्वर्स भी खुद मैनेज करने हैं, वर्चुअलाइजेशन भी खुद मैनेज करनी है, ओएस भी खुद इंस्टॉल करना है, मिडल वेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपने इंस्टॉल खुद करनी है। ये कहलाता है ऑन प्रीमिसेस। तो हम लोग इंशाल्लाह जो है ऑन प्रीमिसेस से शुरू करेंगे, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा कि आप लोगों ने ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स को कैसे मैनेज करना है। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग ग्रेजुअली बाकी 3 मॉडल्स को भी हम लोग जो है ना स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर जो है कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में कैसे किया जाता है, और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में कैसे किया जाता है। अच्छा, मतलब अगर मैं स्कोप की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का स्कोप जो बड़ा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को भी टेक केयर करना है, एंटीवायरस को टेक करना, और बैकअप को टेक केयर करना, और नेटवर्क लोड बैलेंसर वगैरह कॉन्फ़िगर करना। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड यूजर की, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है इसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है। इसके अंदर आपको जो है ना ऑलरेडी इंस्टॉल हुए ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, बैकअप की टेंशन लेने की, एंटीवायरस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी होती है जिससे आपने सर्विसेज ली हुई है। और जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिर्फ अपने एडमिन पैनल को मैनेज करना है। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस की जो एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, कि अगर आप ऑफिस 365 का लाइसेंस लेते हो ना, तो इसके साथ आपको पूरा ऑफिस का सूट मिल जाता है जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ठीक है, वन नोट वगैरह है। इसके अलावा वन ड्राइव की स्पेस आपको मिल जाएगी। कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मिल जाएगा, और ईमेल के लिए आप लोगों को एक ऑनलाइन ईमेल का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है सर्विस की ऑफिस 365 एक बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझ ना लगी हो तो वो बताएं। जी, अहमद भाई, जुबैर भाई, साद भाई, किसी चीज की अगर आपको समझ नहीं लगी। ये रन टाइम और मिडल वेयर पैचिंग थोड़ा थोड़ा सा इनका बता दें, 3 चीजों का, रन टाइम, मिडल वेयर और पैचिंग। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो विंडोज इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए जो है ना उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि उस एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, या उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने शेयर पॉइंट सर्वर आपने कॉन्फ़िगर करना है, तो वो शेयर पॉइंट जो है ना, शेयर पॉइंट सर्वर जो है डायरेक्ट आपका इंस्टॉल नहीं होता जब तक बैक एंड के ऊपर आप लोगों का एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल ना हुआ हो। तो अब जो ये एसक्यूएल सर्वर जो है ना ये आपका मिडल वेयर के अंदर आ जाएगा। जो रन टाइम जो है ना ये .NET फ्रेमवर्क, जो छोटे छोटे यूटिलिटीज हैं, छोटे छोटे पैकेजेस हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रन टाइम। ठीक है,
رن ٹائم جو ہے نا جو انٹرمیڈیٹ کہہ لیں, جو ہمارے کہہ لیں سپورٹنگ کمپوننٹ کہہ لیں, کہ ہم لوگوں نے جس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کے انٹرمیڈیٹ کنیکٹر ہے آپ کا, یہ انٹرمیڈیٹ کنیکٹر جو آپ لوگوں کا کوئی SQL سرور بھی ہو سکتا ہے, یہ انٹرمیڈیٹ جو ہے نا آپ لوگوں کے جو ہے کہہ لیں کہ جو کوئی سپورٹنگ یوٹیلیٹیز بھی ہو سکتی ہیں. جو رن ٹائمز ہے نا یا مڈل ویئر ہے, وہ اس کی حیثیت جو ہے نا ایک درمیانی ایجنٹ کی ہوتی ہے, کہ جب تک وہ آپریٹنگ سسٹم کے اوپر وہ درمیانی ایجنٹ آپ کا انسٹال نہیں ہوگا تو آپ اپنے ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے, یا آپ اس کو آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ سپورٹنگ ٹولز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مڈل ویئر کے اندر جو آپ کا بیک اپ بھی آ جاتا ہے, مڈل ویئر کے اندر آپ کے جو ہے نا اینٹی وائرس بھی آ جاتا ہے, اور رن ٹائمز کے اندر جو آپ کا جو انوائرمنٹ ریڈی کرنے کے لیے جو سپورٹنگ کمپوننٹس ہیں, جو چھوٹے چھوٹے فیچر ہیں, مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا نیٹ ورک لوڈ بیلنسر آپ نے کنفیگر کرنا ہے, تو یہ نیٹ ورک لوڈ بیلنسر جو ہے نا یہ آپ کا مڈل ویئر کے اندر آپ کے آ جائے گا. نیٹ ورک لوڈ بیلنسر کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ آپ نے 2 سرور لیے ہیں اور 2 سرور سے ایک جیسا کام لے رہے ہو, اور اگر ایک سرور ڈاؤن ہوتا ہے تو چیزیں جو ہے نا دوسرے سرور کے اوپر آٹومیٹکلی نیٹ ورک کے اوپر کے تھرو جو ہے نا لوڈ بیلنس ہو جائے, وہ ادھر شفٹ ہو جائے. تو اب یہ نیٹ ورک لوڈ بیلنسر کو کنفیگر کرنا, مطلب انٹرمیڈیٹ چیز کو مینیج کرنا, یہ کلاؤڈ کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہوگی بلکہ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی. مڈل ویئر کے اندر آپ کے NLB بھی آ سکتا ہے, مڈل ویئر کے اندر جو آپ لوگوں کے SQL سرور بھی آ سکتا ہے, مڈل ویئر کے اندر آپ کے اینٹی وائرس سرور بھی آ سکتا ہے, اور مڈل ویئر کے اندر جو ہے آپ لوگوں کا بیک اپ بھی آ سکتا ہے. اور رن ٹائمز کے اندر جو ہے جس طرح .NET فریم ورک کی میں نے ایگزامپل دی ہے, .NET فریم ورکس ہو سکتا ہے, یا درمیان میں کوئی آپ نے کوئی لینگویج انسٹال کرنا ہے, کوئی لینگویج آپ نے کمپوننٹ انسٹال کرنا ہے, جس طرح کہہ لیں کہ جی مائکروسافٹ ویژول بیسک جو ہے, تو یہ آپ لوگوں کا رن ٹائم کے اندر آ سکتا ہے. یا کہہ لیں کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے, یا بعض ویب سائٹس کے لیے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی جب تک آپ کے پاس جاوا کی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوگی تو آپ کا جو ہے نا یہ والا پورٹل نہیں کھلے گا. تو یہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سپورٹنگ کمپوننٹس ہیں, یہ آپ لوگوں کے رن ٹائم کے اندر آپ لوگوں کے آتے ہیں. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ اچھا جی, آج میں نے جیسے آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آج ہم لوگ انشاءاللہ اپنا پریکٹیکل کریں گے. ابھی تک ہم لوگ جتنی سٹوریز سنتے رہے ہیں, اب میں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اب سب سے پہلے تو جو نیٹ ورک بنانے کے لیے عام طور پہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس اگر تو 2 کمپیوٹر ہوں گے تو پھر میں ایک کو کلائنٹ بناؤں گا, ایک کو میں سرور بناؤں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو صرف اور صرف ایک ہی لیپ ٹاپ ہے, یا میرے پاس تو صرف ایک ہی ڈیسک ٹاپ PC ہے, تو اس کے اوپر میں پریکٹس کیسے کروں گا؟ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ ایک ورچوئلائزیشن کا انوائرمنٹ جو ہے نا آپ لوگ اپنے پاس کنفیگر کر لو گے. ابھی شروع میں کوئی بچہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ ورچوئلائزیشن جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے, تو ورچوئلائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ فزیکل کمپیوٹر کو آپ لاجیکل پارٹس کے اندر اگر آپ ڈیوائڈ کرنا چاہو, کہ ایک مشین کے اوپر اگر آپ نے ملٹیپل آپریٹنگ سسٹمز آپ نے انسٹال کرنے ہیں, کہ آپ ایک جو آپ کے پاس ہارڈ ویئر پلیٹ فارم ہے یا آپ کے پاس جو اسٹوریج ڈیوائس ہے اس کی آپ نے سیگریگیشن کرنی ہے, اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے حصے بنانے ہیں, اور یہ لاجیکل جو آپ لوگوں کے پارٹیشننگ ہوگی یا لاجیکل اس کے جو ہے کمپوننٹس ہوں گے. ایک فزیکل سرور سے آپ نے ملٹیپل رولز آپ نے انسٹال کرنے ہیں, یہ کانسیپٹ آپ کا ورچوئلائزیشن کا ہے. ٹھیک ہے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ورچوئلائزیشن از اے ٹیکنالوجی دیٹ ٹرانسفر ہارڈ ویئر انٹو سافٹ ویئر. مثال کے طور پہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا کوڈ کور پروسیسر ہے, آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا 4 پروسیسر آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہو کہ بجائے 4 پروسیسر ایک مشین میں لگے ہوں تو میں 4 ورچوئل مشینیں بنا لوں اور ہر ایک ورچوئل مشین کو میں ایک پروسیسر اسائن کر دوں. تو بجائے اس کے کہ میں نے ایک فزیکل سرور سے میں نے کوئی ایک کام لینا تھا, 4 پروسیسر کو میں نے 4 ورچوئل مشینز میں نے ڈیوائڈ کر دی, 4 ورچوئل مشینیں بنائی, ہر ایک مشین کو ایک پروسیسر میں نے اسائن کیا, اور اس کے بعد مثال کے طور پہ 8 GB ریم تھی, 8 GB ریم کے اندر سے میں نے ہر ایک ورچوئل مشین کو 1 GB ریم دے دی. اچھا, ہر ایک مشین کو 1 GB ریم دے دی, 4 مشینیں بنائی تو باقی 4 GB ریم میرے پاس بچ گئی. تو اب جو 4 GB بچ گئی تو یہ تو ہوگی فزیکل سرور کے لیے جس کے اوپر آپ ورچوئلائزیشن کریں گے. اچھا, جو فزیکل مشین جس کے اوپر ہم لوگ ورچوئلائزیشن کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہوسٹ مشین. اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہوسٹ مشین. اور جو اس کے اندر بننے والی ورچوئل مشینز ہوں گی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گیسٹ مشین. Virtualization allows to run multiple operating system as a virtual machine. کہ آپ کے جو بیس آپریٹنگ سسٹم ہے نا اس کے اوپر ہے مثال کے طور پر ونڈوز 10 انسٹال ہے, لیکن جو ورچوئل مشین بنانی ہے ایک آپ نے 2016 سرور کی بنانی ہے اور ایک آپ نے 2019 سرور کی بنانی ہے. اب ویسے تو یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی یہ اچیویبل نہیں ہے,
یہ کیسے پاسبل ہے, لیکن ورچوئلائزیشن لیئر کے تھرو جو ہے نا یہ پاسبل ہے. Each copy of an operating system is installed into a virtual machine. جو آپ کے جو ونڈوز 2019 سرور انسٹال ہوگا یا ونڈوز 2016 سرور انسٹال ہوگا, وہ سیپریٹ پارٹیشن کے اندر انسٹال ہوگا, اور وہ آپ کے فزیکل مشین کے ساتھ منگل اپ نہیں ہوگا, وہ آپ کے فزیکل چیزوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اس کے لیے آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ پارٹیشن کے اوپر, ڈیڈیکیٹڈ لوکیشن کے اوپر اس کا ڈیٹا جو ہے نا ورچوئل مشین کا آپ اسٹور کرو گے, اور ایک جو ہے آپ کی فزیکل مشین کے اوپر آپ ملٹیپل ورچوئل مشینز بنا کے ان پہ آپ ڈفرنٹ ٹائپ کے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہو, اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے ڈفرنٹ ٹائپ کے آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں. اچھا, یہ صرف ایکسپیریمنٹل بیسس پہ نہیں ہوتا, بلکہ آج کل پروڈکشن کے اندر, اور جو کلاؤڈ کا کانسیپٹ ہے, کلاؤڈ کے اندر ساری کی ساری ورچوئل مشینیں ہی ہوتی ہیں, اور یہ پروڈکشن انوائرمنٹ کے اندر جتنے سرور چل رہے ہیں نا, یہ ساری کی ساری ورچوئل مشین جو ہیں, جو لوگ جو ہے اپنے گھروں سے بیٹھ کے جو ہے وہ ایکسیس کر رہے ہیں. اب وہ ایکسیس کیسے کرتے ہیں؟ ایکسیس کرنے کے لیے انہیں جو ہے نا پہلے وی پی این ڈائل کرنا پڑتا ہے, وہ وی پی این کنیکٹ کرتے ہیں, وی پی این کنیکٹ کرنے کے بعد جو ہے دین پھر وہ اپنی ورچوئل مشینوں کو جو ہے وہ ایکسیس کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی نائمہ بیٹے, آپ کو ورچوئلائزیشن کلیئر ہوا کہ ورچوئلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ جی. اس کو آپ ایسے سمجھ لینا کہ آپ کا ایک جو ہے وہ گھر ہے, گھر جو ہے نا آپ کا ایک فزیکل مشین ہے, آپ نے اس کے اندر آپ کا جو ہے نا ایک پیرنٹس کا کمرہ, یہ ایک اس کے اندر بچوں کا کمرہ, ایک اس کے اندر گیسٹ روم ہے. تو جو پیرنٹس کا کمرہ یہ ایک ورچوئل مشین ہے, جو گیسٹ روم ہے یہ ایک ورچوئل مشین ہے, جو بچوں کا کمرہ ہے یہ ایک ورچوئل مشین ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ورچوئلائزیشن کرتے کیسے؟ ورچوئلائزیشن کے لیے جو ہے نا جو مارکیٹ کے اندر جو اس وقت سافٹ ویئر موجود ہیں, تو وہ جو ہے ہم لوگ وی ایم ویئر کو یوز کر سکتے ہیں, مائکروسافٹ ہائپروائزر کو یوز کر سکتے ہیں, سیٹرکس کو یوز کر سکتے ہیں, کے بی ایم کو یوز کر سکتے ہیں. تو آج جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مائکروسافٹ کا جو ہائپروائزر کا رول ہے وہ انسٹال کرنا بتاؤں گا, کہ مائکروسافٹ کے ہائپروائزر کو آپ لوگوں نے کیسے انسٹال کرنا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے اپنی ورچوئل مشین جو ہے وہ کیسے کنفیگر کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میرے پاس جو ہے اس وقت ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ونڈوز 10 انسٹال ہے. تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس ونڈوز کا کون سا ورژن انسٹال ہے. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جو میرے پاس جس پی سی لکھا ہوا ہے یا جو مائی کمپیوٹر ہے, آپ اس پہ رائٹ کلک کر کے آپ کی پراپرٹیز کے اندر آپ رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز پہ آپ آئیں گے, تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اس وقت میرے پاس ونڈوز 10 پروفیشنل ایڈیشن انسٹال ہوا ہوا ہے. تو ونڈوز 10 پروفیشنل ایڈیشن کے اوپر آپ ورچوئلائزیشن کر سکتے ہو, یا ونڈوز کا جو انٹرپرائز ایڈیشن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ورچوئلائزیشن کر سکتے ہو, یا ونڈوز کا جو الٹیمیٹ ایڈیشن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ ورچوئلائزیشن کر سکتے ہو. پروفیشنل پہ, انٹرپرائز پہ اور الٹیمیٹ پہ ورچوئلائزیشن کی جا سکتی ہے, لیکن جو آپ لوگوں کا ہوم ایڈیشن ہوتا ہے جس کے اندر ہوم بیسک ہے یا ہوم پریمیم ہے, اس کے اوپر ورچوئلائزیشن نہیں کی جا سکتی. یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ونڈوز کا جو ہوم ایڈیشن ہے اس پہ ورچوئلائزیشن نہیں کی جا سکتی, پروفیشنل ایڈیشن پہ, انٹرپرائز ایڈیشن پہ یا الٹیمیٹ ایڈیشن پہ ورچوئلائزیشن کی جا سکتی ہے. اچھا, اب میں اس اپنی مشین کے اندر ایک ورچوئل مشین بنانا چاہ رہا ہوں, تو یہ ورچوئل مشین جو ہے یہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے میں سب سے پہلے جو ہے کنٹرول پینل کے اندر آؤں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہی جو ہے نا آپ لوگوں کے یہ سامنے کنٹرول پینل کا یہ آئیکن ہوتا ہے, یہاں پہ لکھیں یا پھر آپ اسٹارٹ کے اندر آئیں, رن کے اندر آئیں, یہاں پہ آپ آگے کنٹرول پینل لکھ لیں, دونوں طرح سے یہ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے. آپ سب سے پہلے کنٹرول پینل کے اندر آؤ گے, اور کنٹرول پینل کے اندر سارے آئیکنس کو ڈسپلے آپ کروا لو گے, آل کنٹرول پینل آئٹمس, آل کنٹرول پینل. جی, سب سے پہلے آپ لوگ کنٹرول پینل کے اندر آئے ہیں. کنٹرول پینل میں کیسے آنا ہے؟ آپ لوگ سرچ کے اندر آ کے یہاں پہ آپ لکھا کنٹرول پینل. ٹھیک ہے, کنٹرول پینل پورا لکھیں تب بھی آ جاتا ہے, یا آپ صرف لکھنا ٹائپ کرنا آپ شروع کریں گے یہ تب بھی آ جائے گا. اچھا, جیسے جیسے آپریٹنگ سسٹم کو ڈسکس کریں گے میں آپ کو ان کے شارٹ کٹس بھی بتاؤں گا. آج میں ابھی آپ کو فی الحال شارٹ کٹس کے اندر آپ لوگوں کو نہیں لے کے جا رہا, کل سے انشاءاللہ ہم لوگ جو نیکسٹ لیکچر سے ہم لوگ شروع کریں گے کہ ان کے جو ہے نا شارٹ کٹ کون کون سے ہیں. آپ لوگ کنٹرول پینل میں آنا, اسٹارٹ میں آئیں اور سرچ کے اندر آ کے یہاں پہ آپ لکھیں کنٹرول پینل, یا پھر آپ لوگ مائی کمپیوٹر کے ساتھ ہی جہاں پہ مائی کمپیوٹر کا آئیکن ہوتا ہے وہیں پہ ہی جو ہے آپ لوگوں کے جو ہے دس پی سی کا آئیکن ہے, وہیں پہ ساتھ میں کنٹرول پینل کا آئیکن ہے, اس پہ ڈبل کلک کیا آپ نے. ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے آل کنٹرول پینل آئٹمس پہ کلک کیا. دین اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا آ رہا ہوگا پروگرامز اینڈ فیچرز. آپ پروگرام اینڈ فیچرز کے اندر آئیں گے. پروگرام اینڈ فیچرز کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ٹرن ونڈوز فیچر آن اینڈ آف, آپ اس پہ کلک کرو گے. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ لوگوں کو دوسرا ایک اور چیز یہ سجیسٹ کروں گا
کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے نوٹس بنائیں اور آپ اسکرین شاٹ لیں. اسکرین شاٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اسکرین شاٹ لینے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو مائکروسافٹ آفس انسٹال ہوا ہے اس کے اندر ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے ون نوٹ. ٹھیک ہے, تو آپ ون نوٹ کے اندر یہ اسکرین شاٹ سیو کر سکتے ہو. تو مثال کے طور پہ میں نے اس انٹرفیس کا میں نے اسکرین شاٹ لینا ہے, تو اس کا اسکرین شاٹ میں کیسے لوں گا, کہاں سے لوں گا؟ بالکل یہاں پہ ٹاسک بار پہ ایک آئیکن یہ نظر آ رہا ہے مجھے, یہ ٹیک اسکرین کلپنگ. ٹھیک ہے, اس پہ کلک کر کے بھی, یا پھر آپ ونڈو شفٹ اور ایس, ونڈو شفٹ ایس, ونڈو کی پریس کریں کی بورڈ سے, شفٹ کی پریس کریں اور ایس کی پریس کریں, تو یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اور آپ اس طریقے سے اس کو ڈریگ کر کے یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ اس طرح بھی لے سکتے ہیں. یا پھر آپ یہ اس آئیکن پہ آ گئے اور آپ نے جتنے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے اسکرین شاٹ لے لیں گے. اور یہ اسکرین شاٹ آپ کا سیو کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ اسکرین شاٹ جو ہے ون نوٹ کے اندر یہ ہمارے پاس سیو ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں نے اسکرین شاٹ لیا. اس کا فائدہ کیا کہ یہ میں جب نوٹس بناؤں گا اپنے تو مجھے یاد رہے گا کہ یار میں نے اس انٹرفیس پہ جانا ہے اور پھر میں نے اس چیز کے اوپر کلک کرنا. اچھا, ہم لوگ کہاں پہ آئے؟ کنٹرول پینل کے اندر آئے. کنٹرول پینل کے اندر ٹرن ونڈوز فیچر آن اینڈ آف کلک کیا. دین اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک ہائپروائزر کا چیک باکس آ رہا ہوگا, اس کو آپ نے سلیکٹ کر دینا. ٹھیک ہے, ہائپر وی کا جو چیک باکس ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا اور میک شور کرنا ہے اس کے اندر جتنے سب کمپوننٹس ہیں سارے کے سارے سلیکٹ ہوں. اس کے اندر 4 کمپوننٹس دکھا رہا ہوتا ہے, ہائپر وی جی یو آئی مینجمنٹ ٹول, ہائپروائزر گرافیکل یوزر انٹرفیس مینجمنٹ ٹول, ہائپروائزر ماڈیول فار ونڈوز پاور شیل, ہائپر وی ہائپروائزر اور ہائپر وی سروس. یہ چاروں کے چار آپ سلیکٹ ہونے چاہیے. یہ آپ سلیکٹ کرو گے, اوکے کرو گے, یہ تھوڑی دیر لگائے گا, یہ آپ انسٹالیشن شروع کر دے گا. اور یہ تھوڑی دیر میں آپ کو کہے گا کہ یہ چینجز آپ نے جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میں ابھی جو ہے کمپیوٹر کو فی الحال ریسٹارٹ نہیں کرتا, کیونکہ کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کروں گا تو کلاس بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اور ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ پاز ہو جائے گی. میں فی الحال ڈونٹ ریسٹارٹ پہ کلک کر رہا ہوں. تو دوبارہ سے بتا دوں آپ کو کہ آپ نے ونڈوز فیچر آن اینڈ آف پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہائپروائزر کو سلیکٹ کر کے اس کے اندر آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ہائپروائزر سے ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے پاس سلیکٹ ہوئی ہوئی آئیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے؟ یہ میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے ایک گروپ کے اندر بھی پوسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ کے پاس ہائپروائزر کا رول انسٹال ہو گیا. ہائپروائزر کا رول انسٹال ہوا. اب اس کے اندر جو ہے نا ہم لوگ اپنی کوئی ورچوئل مشین بنائیں گے, تو اس کے لیے جو ہے پہلے میں مشین کو جو ہے ریسٹارٹ کروں گا, اپنے سرور کو جو ہے میں ریسٹارٹ کروں گا. ابھی پرابلم یہ ہے کہ میں اگر ریسٹارٹ کروں گا تو یہ کلاس بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اور یہ جو ہے ہماری ریکارڈنگ بھی جو ہے ریکارڈنگ کو ہم لوگ پاس تو آئی تھنک نہیں کر سکتے اس کے اندر, نہیں کر سکتے ہیں ریکارڈنگ پاس. ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں, بجائے اس مشین کو ریسٹارٹ کرنے کے, کیونکہ اس کو ریسٹارٹ کریں گے تو ہماری جو ہے کلاس بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اور یہ ریکارڈنگ بھی ہم لوگوں کی اسٹاپ ہو جائے گی. تو میں کام کرتا ہوں کہ میرے پاس دوسرے ایک مشین کے اوپر, ایک لیپ ٹاپ کے اوپر آلریڈی ہائپروائزر انسٹال ہوا ہوا ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورچوئل مشین کیسے بنانی ہے. تو یہاں پہ میں ریکارڈنگ کو پاز کر رہا ہوں اور دوسرے لیپ ٹاپ سے میں ریکارڈنگ کو اب چلا دیتا ہوں. اچھا جی, یہ ابھی ہم لوگ ایک دوسرے لیپ ٹاپ سے ہم لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں. ایک دوسرے لیپ ٹاپ کے ایک یوزر ہے مومنا کے لیپ ٹاپ کے اوپر جو آلریڈی وہ انسٹال ہوا ہے ہائپروائزر کا رول. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ہائپروائزر کے رول کے لیے یہ ایکسل کھول دیا, ایکسل بند کرو. آپ جو ہے نا ایک بار اسٹاپ شیئرنگ کر کے دوبارہ کرو, آپ کی بھی اسکرین جو ہے نا وہ سلو آ رہی ہے. نیٹ ورک کون سا کنیکٹ ہے ادھر, اس لیے سلو ہے. اچھا جی, میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا, آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی 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 جی, یہ ہمارے پاس ایک دوسری مشین ہے. اس مشین کے اندر جو ہے آلریڈی ہمارے پاس انسٹال ہے ہائپروائزر کا رول. تو ہائپروائزر کا رول ہم لوگ انسٹال کہاں سے کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کنٹرول پینل کے اندر آنا. کنٹرول پینل کے اندر آ کے دین اس کے بعد آپ نے
प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे आपने क्लिक करना है. प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर आने के बाद आपने टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ पे क्लिक करना है. टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ जब आप लोगों के पास आ जाएगा तो देन यहाँ से आपने प्लस के निशान पे आपने क्लिक कर देना. इसके हाइपरवाइजर के जो प्लस का निशान है और जितने चेक बॉक्सेस हैं चारों के चार, तो ये जो दूसरी मशीन है जिससे अभी मोमना कनेक्टेड है, तो ये इस लैपटॉप के ऊपर ऑलरेडी हाइपरवाइजर का रोल इंस्टॉल हुआ है. ठीक है. और हाइपरवाइजर का रोल इंस्टॉल करने के बाद जो है ना, आपने अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना है. जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तो आप उस वक्त तक वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते. अच्छा, ये हाइपरवाइजर का रोल इंस्टॉल होने के बाद हमें पता कैसे लगेगा? आप लोग उस मशीन के अंदर स्टार्ट के अंदर आए, रन के अंदर आए और यहाँ पे आके लिखें हाइपरवाइजर. आप हाइपर लिखेंगे खुद ब खुद आ जाएगा हाइपर वी मैनेजर. इस पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट बार कर दें या पिन टू टास्क बार कर दें. जब आप पिन टू स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू में आ जाएगा, और अगर पिन टू टास्क बार करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा. ये देखिए नीचे भी इसका आइकन आ रहा है. तो ये हमारे पास यहाँ पे इस वक्त जो है ये हाइपर वी मैनेजर जो इंस्टॉल हुआ दिखा रहा है. तो ये हाइपरवाइजर का या हाइपर वी का, अच्छा अगर मैं हाइपरवाइजर कहता हूँ या हाइपर वी कहता हूँ, दोनों के एक ही मतलब है. ये हमारे पास हाइपर वी मैनेजर है. इस हाइपर वी मैनेजर के अंदर हम लोग जो है अपनी वर्चुअल मशीन बनाएंगे. अच्छा, बेहतर ये है कि ताकि आप लोगों को खुद मालूम रहे, ताकि आप लोगों को खुद पता रहे कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे बनाई है, कौन सी चीज कहाँ पे कॉन्फ़िगर की है. आप अपनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा बेहतर करें और जो है ना प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर आपने जो है ना वर्चुअल मशीन के सारे कंपोनेंट्स, इसकी जो भी कोई हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी जो फाइलें हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने प्रॉपर एक फोल्डर बना के वहां पे रखना है. तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपने माई कंप्यूटर पे आते हैं और हम लोग डी ड्राइव के ऊपर आके या ई ड्राइव के ऊपर आके हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं. ठीक है. हमारे कंप्यूटर के अंदर इधर डी ड्राइव है. डी ड्राइव के अंदर हम लोगों ने एक राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बना लिया. ठीक है. इसको मैंने नाम दे दिया कि वीएम का नाम दे दिया या वीएम्स का नाम दे दिया या लैब का नाम दे दिया, या मैंने जो भी कोई मेरे कोर्स का नाम है. फॉर एग्जांपल हम लोग MCSE का कोर्स कर रहे हैं. MCSE स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट. तो हम लोग जो है कोर्स कर रहे हैं, MCSE का कर रहे हैं या PNC का कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हो आप अपना कोर्स का नाम लिख लो, तो या लैब टेस्टिंग लिख लो या VMs लिख लो अपनी सहूलत के लिए. ठीक है. मैंने एक MCSE का फोल्डर बनाया डी ड्राइव के ऊपर. इसके अंदर अगेन मैंने राइट क्लिक किया और एक और मैंने न्यू फोल्डर बना दिया. इस फोल्डर का नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल 2016 सर्वर, कि मैं जो इसके अंदर मशीन बनाऊंगा ना वो 2016 सर्वर की बनाऊंगा. अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप हाइपर वी मैनेजर पे क्लिक करेंगे. अच्छा, बाज लोगों का ये होगा हाइपर वी मैनेजर पे जब वो क्लिक करेंगे ना तो उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा. तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप लोग सिंपल राइट क्लिक करेंगे और करेंगे कनेक्ट टू सर्वर. कनेक्ट टू सर्वर करने के बाद आपने कर देना लोकल कंप्यूटर ओके. तो ये जो अभी दिखा रहा है ना LSC0040, ये बेसिकली उस मशीन का नाम है जिसके ऊपर हाइपरवाइजर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ. मैं यहाँ से फुल स्क्रीन देखता हूँ, अगर फुल स्क्रीन होता स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाती है. वो ऑलरेडी आई थिंक फुल स्क्रीन है. एनीवे, अच्छा अब आपने वर्चुअल मशीन बनानी है तो आप इस मशीन के ऊपर आप राइट क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करें. राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है ऑप्शन वर्चुअल मशीन. एक सूरत ये है कि यहाँ से आप आके राइट क्लिक करके न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करें. दूसरी सूरत ये है कि राइट साइड पे जो आपके पास एक पेन आ रहा है, इस पेन के अंदर भी यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है न्यू. आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और आप वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे. आपने न्यू पे क्लिक किया और वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया. अब आपके पास जो है विजिट चलना शुरू हो गया होगा. इस विजिट के अंदर जो है ये क्या कह रहा है कि इस विजिट के अंदर ये कह रहा है कि बिफोर यू बिगिन दिस विजिट help you to create a virtual machine. You can use this virtual machine in place of a physical computer for a variety of users. कि किसी physical server की बजाय जो आप इस virtual machine को use कर सकते हो. You can use this wizard to configure the virtual machine now and you can change the configuration later using Hyper-V Manager. ये virtual machine आप अभी बना लो, बाद में इसकी आप configuration अगर आप change करना चाहो तो आप change कर सकते हो. आपने अगर तो इसको continue करना है तो आप यहीं पे कंटिन्यू इसको कर सकते हो. कंटिन्यू करने के लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करते तो ये क्या करेगा
ورچوئل مشین بنا دے گا لیکن اس میں کوئی ہارڈ ویئر وغیرہ ایڈ نہیں کرے گا, وہ ہارڈ ویئر آپ اس میں بعد میں ایڈ کر سکتے ہو. دیکھیں یہاں پہ دونوں آپشن پہ وہ بتا رہا ہے. پہلے آپشن بتا رہا ہے کلک فنش ٹو کریٹ اے ورچوئل مشین دیٹ از کنفیگرڈ ود ڈیفالٹ ویلیو, کہ یہ ڈیفالٹ جو کنفیگریشن ہوگی, جو پری ڈیفائنڈ کنفیگریشن ہوگی اس کے اکارڈنگلی بنا دے گا. دوسری آپشن ہے کہ کلک نیکسٹ ٹو کریٹ اے ورچوئل مشین ود اے کسٹم کنفیگریشن. کسٹم کنفیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود سے اپنی مرضی سے اس کو ریم اسائن کرنی ہے, خود اپنی مرضی سے اس کو پروسیسر اسائن کرنے ہیں. تو آج ہم کر کے رہے ہیں, ہم لوگ ہائپر وائزر کے اوپر ایک ورچوئل مشین بنا رہے ہیں, اپنا ٹیسٹ انوائرمنٹ پریپیئر کر رہے ہیں, جو ہم لوگ کورس کر رہے ہیں مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ سولوشن ایکسپرٹ کا یا پریکٹیکل نیٹورکنگ کورس, کہ جو ہم لوگ کلاؤڈ کی پریکٹس کرنی ہے, آپریٹنگ سسٹم کیسے انسٹال کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ملٹیپل مشینیں چاہیے, کلائنٹ کی مشین بھی چاہیے, سرور کی مشین بھی چاہیے. تو ہمارے پاس ایک ہی لیپ ٹاپ ہے, اس لیپ ٹاپ کے اوپر ہم لوگ ہائپر وائزر کا رول انسٹال کر کے ورچوئلائزیشن کر کے ملٹیپل ورچوئل مشینز بنا کے اس کے ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹم ہم لوگ انسٹال کریں گے. تو پہلی ورچوئل مشین ہم لوگ کسٹم کنفیگریشن کے تحت اس کو نیکسٹ پہ کلک کریں گے, اور اس ورچوئل مشین کو میں نے کوئی نام دیا, فار ایگزامپل اس کو میں نے نام دے دیا 2016 سرور. اس کو میں نے نام دیا 2016 سرور. دین وہ پوچھ رہا ہے کہ اس ورچوئل مشین کے کانٹینٹس کو کہاں پہ اسٹور کرنا ہے. اسٹور دا ورچوئل مشین ان اے ڈفرنٹ لوکیشن. بائی ڈیفالٹ یہ سی پروگرام ڈیٹا مائیکروسافٹ ونڈوز ہائپروائزر میں اسٹور کرتا ہے. یہاں سے میں نے براؤز پہ کلک کیا. براؤز پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے ڈی ڈرائیو پہ جو فولڈر بنایا تھا, ابھی ہم لوگوں نے ڈی ڈرائیو پہ ایک ایم سی ایس سی کا فولڈر بنایا تھا, اور ایم سی ایس سی کے اندر آگے ہم لوگوں نے 2016 سرور کا فولڈر بنایا تھا. اس فولڈر کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا, سلیکٹ فولڈر پہ کلک کیا, دین اس کے بعد آپ لوگ نیکسٹ پہ کلک کریں گے. اچھا اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جنریشن 1 کی ورچوئل مشین بنانی ہے یا جنریشن 2 کی ورچوئل مشین بنانی ہے. جو جنریشن 1 ہے نا, یہ ہائپر وائزر کا جو اولڈر ورژن تھے, جو ہائپر وائزر آیا کرتا تھا ونڈوز سرور 2008 R2 کے اندر یا ونڈوز سرور 2012 کے اندر جو ہائپر وائزر آتا تھا, یہ مشینیں ان سے کمپیٹیبل ہیں. جبکہ جو جنریشن 2 جو ہے, جو لیٹسٹ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو ابھی اگر تو آپ کے انوائرمنٹ میں لیجیسی آپ کا انفراسٹرکچر ہے, پرانا انفراسٹرکچر بھی آپ کے پاس ہے, تو آپ جنریشن 1 کی بنا لیں گے. لیکن اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس پرانا انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمیں 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جو جنریشن 1 ہے نا, وہ صرف 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتا ہے, اور جو جنریشن 32 بٹ اور 64 بٹ 32 بٹ 64 بٹ دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں جنریشن 1. جبکہ جنریشن 2 کے اندر صرف 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہم لوگ انسٹال کر سکتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ 64 بٹ یا 32 بٹ کیا ہوتا ہے. یہ لیٹر آن انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم میں اور 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم کے اندر کیا فرق ہے. پلس اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو فرم ویئر کے اندر کچھ آپشن ہوتی ہیں, لائک کہ آپ لوگوں کے UEFI فرم ویئر وغیرہ اور جو ایڈوانس فنکشنلٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے جنریشن 2. تو یہ آپ کی اپنی کال ہے کہ آپ نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو بنوانا ہے. اچھا اب دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ once a virtual machine has been created you cannot change its generation. کہ ابھی آپ ورچوئل مشین اگر یہ کہیں گے کہ میں جنریشن 1 کی بنا لوں, بعد میں اس کو اپگریڈ کر لوں گا جنریشن 2 پہ, تو یا ابھی جنریشن 2 پہ بنا لوں بعد میں اس کو ڈیگریڈ کر لوں گا جنریشن 1 پہ, تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو فار ایگزامپل ہم لوگوں نے جنریشن 2 ہی سلیکٹ کیا, ہم نے کہا کہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے یا اپنا انوائرمنٹ ٹیسٹ انوائرمنٹ بنانا ہے, تو پرانے کو جانے کی ضرورت نہیں, نئے ہی ہم لوگ کر لیتے ہیں. ہاں اگر آپ لوگوں میں سے کسی بندے کے پاس آپریٹنگ سسٹم کا ورژن جو ہے وہ پرانا ہے, کہ اس کے پاس جو ہے 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہی ہے, جو ISO ہے جس میڈیا سے اس نے انسٹالیشن کرنی ہے وہ 64 بٹ ہے ہی نہیں ہے, تو پھر مجبوری ہے پھر آپ جنریشن 1 کی بنائیں گے. اور اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, اول تو جو ہم لوگوں نے آپریٹنگ سسٹم ڈسکس کرنے ہیں ونڈوز سرور 2016 اور 19 یہ 32 بٹ کے اندر آتے ہی نہیں ہے. جو پرانے آپریٹنگ سسٹم ہے لائک ونڈوز وسٹا ہے, ونڈوز 7 ہے یا ونڈوز 2012 سرور ہے, وہ 32 بٹ کے اندر آتے ہیں. جو لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے وہ 32 بٹ میں آتے ہی نہیں ہے. تو اینی وے میں نے جنریشن 2 پہ کلک کیا, نیکسٹ پہ کلک کیا. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو میموری آپ نے کتنی اسائن کرنی ہے, جو ریم اس کو اسائن کرنی ہے وہ کتنی اسائن کرنی ہے. بائی ڈیفالٹ اس نے کہا کہ 1024 MB جو ہے نا, 1024 MB کا مطلب ہے 1 GB. تو چلے ہم لوگ اس کو 1 GB رہنے دیتے ہیں, بعد میں آپ کو بتا دوں گا اس کو کیسے انکریز کرتے ہیں. نیکسٹ پہ کلک کیا. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے نیٹ ورک کون سا آپ نے اٹیچ کرنا ہے. تو نیٹ ورک جو ہے یہاں پہ 2 طرح کے نیٹ ورک کو دکھا رہا ہے. ایک وقت دکھا رہا ہے ڈیفالٹ سوئچ, اور ایک آلریڈی ہم لوگوں نے کنفیگر کیا ہوا ہے ایکسٹرنل فار انٹرنیٹ. تو آپ لوگ اس میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایکسٹرنل فار انٹرنیٹ یہ کیسے آیا, یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس میں ایڈیشنل سوئچ یا ایڈیشنل نیٹ ورک کنفیگر کرنا ہو تو ہائپر وائزر میں وہ کیسے کرتے ہیں.
تو آپ اس میں سے کوئی کسی بھی آپشن کو سلیکٹ کر لیں گے, آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کریٹ اے ورچوئل ہارڈ ڈسک. اب یہ جو ورچوئل ہارڈ ڈسک آپ کی یہ بنائے گا, ایک ورچوئل ہارڈ ڈسک کتنے جی بی کی بنانی ہے؟ بائی ڈیفالٹ وہ 127 جی بی کی جو ہے نا ہارڈ ڈرائیو وہ بنائے گا. 127 جی بی جو ہے نا اسپیس یہ آپ کے فزیکل کمپیوٹر میں سے ریزرو کر لے گا. اچھا, اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ کیا سن کے پریشان ہوتے ہیں کہ جی 127 جی بی کنزیوم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. 127 جی بی جو ہے نا آپریٹنگ سسٹم میں ورچوئل مشین میں شو کرے گا, لیکن ایکچوئل وہ کنزیوم اتنا ہی کرے گا جتنا آپریٹنگ سسٹم نے رن ٹائم کے اوپر لیا ہوگا. تو نارملی جب ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی وہ 10 جی بی کے قریب اسپیس لیتی ہے. تو اینی وے اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے تو یہاں سے کم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ نہیں, جو اس کی ہارڈ ڈسک بنانی ہے نا وہ 50 جی بی کی بناؤ, اور میکسیمم جو ہارڈ ڈسک ہم لوگ یہاں پہ بنا سکتے ہیں وہ 64 ٹیرا بائٹ تک بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ میں نے 50 جی بی کی اس کی میں نے ہارڈ ڈسک رکھی, نیکسٹ پہ کلک کیا. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم آپ نے ابھی انسٹال کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے. انسٹال این آپریٹنگ سسٹم لیٹر, یا اگر آپ نے اس کے اوپر ونڈو ابھی انسٹال کرنی ہے, اگر آپ نے ابھی انسٹال کرنی ہے تو میں نے یہاں پہ سلیکٹ کر دیا انسٹال این آپریٹنگ سسٹم فرام اے بوٹیبل امیج. اس کے بعد آپ براؤز کر کے اپنے سی ڈی روم کے اندر جو ہے آپ اس کا میڈیا ڈال دو گے, سی ڈی روم یا ڈی وی ڈی روم یا جو کچھ بھی ہے. اگر آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر سی ڈی روم, ڈی وی ڈی روم یا بلو رے ڈرائیو نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے, آپ اس کا آئی ایس او امیج ڈاؤن لوڈ کر لو گے مائکروسافٹ کی سائٹ سے جا کے, جو ہے نا ٹرائل میڈیاز کا آپ ڈاؤن لوڈ کر لو گے 2016 سرور کا یا 2019 سرور کا. تو میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے, اور میرے پاس جو ہے نا میری ڈی ڈرائیو کے اندر جو ہے نا میڈیا کے نام سے میں نے ایک فولڈر بنا کے اس میں ڈفرنٹ ٹائپ کے میڈیاز میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے. تو وہ میں نے میڈیا میں نے ڈاؤن لوڈ جو کیا ہوا تھا آئی ایس او امیج, اس کو میں نے سلیکٹ کیا, اوپن کیا, نیکسٹ کیا اور فنش کیا. یہ میری ورچوئل مشین بنا رہا ہے یہ, اور یہ تھوڑی دیر میں ورچوئل مشین بن کے سامنے آ گئی. اچھا, ابھی یہ ورچوئل مشین جو ہے نا ٹرنڈ آف کنڈیشن کے اندر ہے. ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے سے ایک سوال نہیں کیا کہ اس کے پروسیسر کہاں پہ ہے, اس کی باقی کانفیگریشن کہاں پہ ہے. تو اس نے کچھ ایسی چیزیں تو ہم لوگوں سے پوچھی نہیں ہے. تو میں اس کے لیے رائٹ کلک کر کے اس کے سیٹنگز پہ آتا ہوں اور آگے دیکھتا ہوں کہ اس نے اس کو کتنے پروسیسر اسائن کیے. بائی ڈیفالٹ اس نے اس کو ایک ہی ورچوئل پروسیسر اسائن کیا. میں نے کہا نہیں, میرے لیپ ٹاپ کے اندر اس میں فار ایگزامپل 16 پروسیسر لگے ہوئے ہیں, تو چلو میں اس مشین کو 2 اسائن کر دیتا ہوں. تو میں نے یہاں سے نمبر آف پروسیسر انکریز کر دیا. اچھا, ریم جو ہے وہ 1 جی بی ہے. مثال کے طور پہ میرے لیپ ٹاپ میں اس میں جو 32 جی بی ریم ہے. میں کہتا ہوں کہ یار اس طرح کرو, اس کو 2 جی بی ریم کر دو تاکہ تھوڑی مشین فاسٹ ہو. تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا 2048. تو یعنی مشین بنانے کے بعد بھی اس کا ہارڈ ویئر آپ چینج کر سکتے ہو. اور یہ کون سا ہارڈ ویئر چینج کر رہا ہوں, یہ میں سارا ورچوئل ہارڈ ویئر چینج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو میں نے اپلائی کیا, یعنی اس کے اندر ریم 1 جی بی سے 2 جی بی کر دیا, پروسیسر ایک کی بجائے ہم لوگوں نے 2 کر دیے. اوکے کیا. اب رائٹ کلک کر کے میں نے اس مشین کو کیا کنیکٹ پہ کلک کیا, اور دین اس کے بعد میں اسٹارٹ پہ کلک کر دوں گا. کنیکٹ پہ کلک کیا اور میں نے اسٹارٹ پہ کلک کیا. اب یہ ورچوئل مشین اسٹارٹ ہوگی اور یہ ونڈوز کی انسٹالیشن شروع کر دے گی. وہ دیکھیں کہہ رہا ہے پریس اینی کی ٹو بوٹ فرام سی ڈی اور ڈی وی ڈی. میں نے اس کو انٹر کیا اس مشین کے اوپر جا کے, یہ سی ڈی سے یا ڈی وی ڈی سے بوٹ ہونا شروع ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے یہ ونڈوز کی انسٹالیشن جو ہے وہ شروع کر دے گا. جی, یہاں تک سب لوگوں کو کلیئر ہے؟ جی جی. میرے بھائی یہ اگر پرانی ونڈوز ہوں 8 ہو یا 7 ہو, ان کے اوپر بھی پروسیجر یہی ہوگا؟ نہیں, اگر آپ کے پاس ونڈوز 7 ہے, ونڈوز 8 ہے یا ونڈوز وسٹا ہے, ایکس پی, اس کے اوپر یہ آپ لوگوں کے جو ہے نا آپ نہیں بنا سکتے یہ. اچھا, اس کو فی الحال جو ہے نا میں ابھی یہیں پہ اس کو میں روک رہا ہوں. نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ جی آپریٹنگ سسٹم کیسے انسٹال کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ونڈو انسٹال کرنے لوں گا تو یہ جو ہے نا بڑی بن جائے گی آپ کی جو ویڈیو ہے نا. تو میں فی الحال اس کو یہیں پہ بند کر رہا ہوں, اور میں نے آج آپ کو بتایا کہ ورچوئل مشین جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں. ورچوئل مشین بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہائپروائزر کا رول انسٹال کیا. ہائپروائزر کا رول انسٹال کرنے کے بعد جو رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ایکشن پین آ رہا ہے, آپ نے ہائپر وی مینیجر کھولا. ہائپر وی مینیجر کیسے کھولنا, اسٹارٹ کے اندر ہے, رن کے اندر ہے, اور یہاں پہ آگے لکھا آپ نے ہائپر وی لکھا ہے, ہائپر وی مینیجر کھل کے آ گیا. اس کو آپ پن ٹو ٹاسک بار کر لیں, پن ٹو اسٹارٹ کر لیں. دین اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ ایکشن پین آ رہا ہے,
इस पे आपने न्यू पे क्लिक किया, वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, वर्चुअल मशीन का जो भी नाम देना, फॉर एग्जांपल इसका नाम दिया मैंने 2019 सर्वर। स्टोर द वर्चुअल मशीन ऑन अ डिफरेंट लोकेशन, डिफॉल्ट लोकेशन पे नहीं करना बल्कि डिफरेंट लोकेशन पे करना। ब्राउज करके आपने इसका पाथ बता देना। मैंने कहा डी ड्राइव के अंदर मेरे पास MCSE का फोल्डर है, इसके अंदर कहा मैंने कि जिसके अंदर एक नया फोल्डर बनाना 2019 का, उसके अंदर रखना है सारी चीज को। ये आप लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चर लाजमी बनाना, ये ना होगा बाद में चीजें आपके मिक्सअप हो और आप लोग फिर खुद परेशान हो। मैंने सिलेक्ट फोल्डर किया, नेक्स्ट किया, वो पूछा जनरेशन 1 की बनानी है, जनरेशन 2 की बनानी है, मैंने जनरेशन 1 या जनरेशन 2, फॉर एग्जांपल जनरेशन 1 मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और देन उसके बाद जो है इसको रैम मैंने 1 GB ही रहने दी, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और नेटवर्क कौन सा कनेक्ट करना है, यहाँ से आप डिफॉल्ट स्विच ही आप लोग रहने दें, नेक्स्ट पे क्लिक किया। हार्ड डिस्क जो है वो बाय डिफॉल्ट 127 GB की बनाता है, मैंने कहा कि नहीं 127 GB की नहीं 50 GB की बस बना दो, बाद में हम लोग अगर इंक्रीज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल करना है या अभी करना है, मैंने कहा इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल ड्राइव, क्या अगर फिजिकल ड्राइव सेलेक्ट करूंगा मैं तो जो मेरे CD रोम है, DVD रोम है, उसमें मुझे ड्राइव के अंदर डिस्क डालनी पड़ेगी। दूसरी ऑप्शन है कि इमेज फाइल फ्रॉम ISO, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर कहीं पे ISO मीडिया फाइल पड़ी हुई है तो ISO मीडिया फाइल अगर मेरे पास पड़ी है 2019 सर्वर की, ये पड़ा हुआ 180 डेज का ट्रायल पड़ा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। ये इतना सा काम करेंगे और ये हम लोगों की वर्चुअल मशीन बन जाएगी। अब इस वर्चुअल मशीन को अगर आप राइट क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी विंडो की जो है इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो हम लोगों ने अभी 2 वर्चुअल मशीनें बनाई हैं। एक वर्चुअल मशीन हम लोगों ने बनाई है विंडोज 2016 सर्वर की और दूसरी बनाई 2019 सर्वर की। तो इसने शुरू में कहा था प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD रोम, तो मैंने वो प्रेस की और अब इसने विंडो की इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया। जिस तरह आप अपने फिजिकल कंप्यूटर पर विंडो इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे विंडोज जो है इंस्टॉल कर लोगे। जी यहाँ तक क्लियर है? कल इंशाल्लाह जो है हम लोग इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, कल से मुराद है कि मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक ब्रेक के बाद, तो उस वक्त तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन, किसने कोई चीज पूछनी हो, कुछ डिस्कस करना है रिकॉर्डिंग में? जी ये बहुत सारे लोग ये कर नहीं सकेंगे क्योंकि आमतौर पे होम एडिशन है सबके पास,